راسخین فی العلم سے یاد آیا، حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم کی دو قسمیں، ایک تو سادہ سا علم ہے، سرسری سا، ایک گہرا علم ہے۔ پھر گہرے علم کی بھی دو قسمیں، گہرے علم کو تبحر کہتے ہیں۔ گہرے علم کو کیا کہتے ہیں؟ تبحر کا معنی سمندر جیسا علم۔ پھر فرمایا تبحر کی دو قسمیں، ایک تبحر مچھلی، ایک تبحر کدو۔ تبحر مچھلی اور تبحر کدو۔ تبحر کدو کا مطلب یہ ہے کہ اگر سمندر پہ کدو کو چھوڑ دیا جائے تو اوپر اوپر تیرتا رہتا، دور تک تیرتا رہتا، پھر کنارے پر آ جاتا، پھر دور چلا جاتا، ایسے ہی نہیں جی، لیکن اس کو اندر گہرائی میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ سمندر کے اندر کیا چیز، پھرتا تو دور دور تک ہے، اندر کی کچھ خبر نہیں ہوتی۔ اس علم کو، اس تبحر کو کیا کہتے ہیں جی؟ تبحر کدو۔ ایک تبحر مچھلی ہوتا ہے، مچھلی دور دور تک نہیں جاتی، دور دور کے علاقوں کی سیر نہیں کرتی، لیکن جب مچھلی کودتی ہے تو سمندر کی گہرائی تک پہنچ جاتی، سمندر کی کیا جی؟ گہرائی تک پہنچ جاتی۔ اس پر ہمارے حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اکابر یعنی حضرت امام ربانی حضرت گنگوہی اور حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے ان بزرگان دیوبند، ان اکابرین ملت کا جو علم تھا وہ تبحر مچھلی کی طرح۔ وہ کیا تھا بلا؟ تبحر مچھلی، کہ جس نس پہ انہوں نے نظر ڈالی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی گہرائی تک پہنچا دی، اس کی گہرائی تک۔ اور جن کے علم کی مثال تبحر کدو کی طرح، ان کو نصوص تو بہت ساری یاد ہوتی، یعنی نصوص کا استقصاء اور استحصاء ہوتا ہے، احاطہ تو خوب کرتے ہیں، یہ بھی نس، یہ بھی نس، یہ بھی نس، لیکن اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی گہرائی۔ چنانچہ کیسے؟ اسی تبحر کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے جب حدیث میں یہ پڑھا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، بھئی حدیث میں آیا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرح سفر کر کے، چنانچہ انہوں نے روضہ شریف سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف سفر کرنے سے بھی کیا کر دیے؟ کیونکہ اس میں تو منع کر دیا گیا۔ لیکن یہ مثال، اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ تبحر ہے، لیکن یہ تبحر کون سا ہے جی؟ تبحر کدو ہے، کہ نصوص کے ظاہر کو تو دیکھا لیکن نصوص کی گہرائی میں نہیں اترے، نصوص کی گہرائی میں نہیں اترے۔